الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السلوک. ارشاد باری تعالی ہے کہ یقیناً اللہ پاک دے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اسلام دا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ سلام سین لام میم اسلام آدھا، تسلیم، اسلام، سلامتی، یہ ساری چیزاں اس مادے چو نکل دیاں. اسلام دا معنی ہے غیر مشروط طور تے اللہ جل شانہ دی مکمل اطاعت کر لینی. اپنی مرضی، اپنی پسند، اپنی رائے، اپنی عقل، اپنی سوچاں سب کچھ چھوڑ کے صرف اس گل نو مان لینا جیڑی اللہ و اللہ دے رسول نے ارشاد فرمائی ہے. نام اسلام. اسلام دے دو حصے ہیں. ایک ہیں عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. دوسرا حصہ عملی زندگی، جو کچھ اسی میدان عمل چ کرنے ہیں، لوکاں نال لین دین، کاروبار، ملازمت، مزدوری، سیاست، حکومت، ریاست، عدالت، گواہی، شہادت، یعنی زندگی دے دوسرے سارے کم، شادیاں، بچے، اولاد، رشتہ داری، برادری. یہ دو حصے. اج دے دور ایک غلط فہمی یہ عام ہے کہ اسی سمجھنے ہیں کہ عبادت کر لینا اسلام دا حق ادا ہو گیا، باقی زندگی جس طرح سانو پسند ہوئے، جو ساڈا دل چاہے اسی کرتے رہیے. گل اس طرح دی نہیں. جڑا پہلا جز اسلام دا عبادت ہے، اس دا حاصل یہ ہے کہ جڑا یقین اور ایمان اللہ و اللہ دے رسول تے، اللہ دی کتاب تے، آخرت تے ہے، عبادت دے ہر رکن نال اس دے وچ اضافہ ہوندا جائے، زیادتی ہوندی جائے، یقین وٹدا جائے، اور اللہ کریم دے نال ہی قربت دا احساس، اللہ دی حضوری دا احساس، ہر ویلے اللہ دے نال ہونے دا احساس جڑا اے زندہ ہوندا چلا جائے. عبادت دا ثواب یا اجر یا بدلہ کی ملدا؟ فرائض ادا کیتے، سنن ادا کیتے، نوافل ادا کیتے، حج کیتا، زکوٰۃ دیتی، رمضان شریف دے روزے رکھے، اس سارے دا ثواب یا اجر کے ہے؟ قرآن حکیم دے مطابق ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. لفظ صلاۃ ہر عبادت نو محیط ہے. عبادات دا ثواب یہ ہوندا، اجر یہ ہوندا کہ عملی زندگی چو بے حیائی اور برائی نکل جاندی، اور عملی زندگی اطاعت الہی دے دائرے دے اندر آ جائے. ہر سجدہ ایک اپنا اثر رکھدا، ہر رکوع اپنا ایک اثر رکھدا، ہر تسبیح ایک اپنا اثر رکھدی، ہر قیام، ہر رکوع، ہر سجود اپنا ایک اثر رکھدا. اور ہر عبادت، نماز پنج گانا، پھر اس دے وچ جمعے دی فضیلت اپنی جگہ تے، اس نالوں ہیوی ڈوز ہے، مطلب اس نالوں بڑی خوراک کہ ایک اجتماعی زندگی دا شعور دیندی. محلے بھر دے لوگ ہفتے چ ایک دفعہ جامع مسجد چ اکٹھے ہوندے ہیں، ایک دوسرے دی حالات تو باخبر ہوندے ہیں، ایک دوسرے دا دکھ سکھ پوچھدے ہیں، ونڈدے ہیں، ایک دوسرے دے نال انس اور ہمدردی پیدا ہوندی، اور پھر مل کے سارے اللہ دی بارگاہ
رکوع و سجود کر کے معیت باری حاصل کر دین، اور پھر جسلے مسجد چو باہر جانے تو بندہ جڑا مسجد داخل ہوندا اس دی کیفیت ہور ہوندی ہے۔ نماز تو عبادت تو بعد معیت باری دا یقین کچھ زیادہ ہو جانا، پھر اس دی عملی زندگی تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برائی دے کم چھٹ جانے، چونکہ اس نے حضور حق دا یقین ہونا جانا۔ بازار ہے یا میدان جنگ ہے یا کاروبار ہے یا دکان تے بیٹھا یا کسی گھریلو کام ہے یا رشتہ داری برادری نال، تے اس دی زندگی دا مقصد اطاعت الہی بن جانا، اللہ دی رضا دے واسطے کسی دوسرے دی رضا دی پرواہ نہیں کرتا۔ سب تو بڑی گستاخی یہ ہوندی ہے کہ اللہ تو علاوہ کسی دوسرے نو خوش کرنے واسطے، راضی رکھنے واسطے اللہ کریم دی نافرمانی کیتی جائے، بہت بڑا جرم، بہت بڑی گستاخی ہے بارگاہ الوہیت کہ کسے نو راضی رکھنے واسطے اللہ نو ناراض کیتا جائے۔ عبادات جڑا ایک حصہ اسلام دا، اس دا حاصل یہ ہوندا کہ جڑا دوسرا حصہ عملی زندگی، عبادت ایک شخصی عبادت، ایک فرد اس دی ذات ہے اور اللہ کریم دی ذات ہے، اس دا ذاتی کام۔ فرائض اللہ نے لازمی قرار دیتے ہیں کہ فرائض تو بغیر ایمان دا بچنا ممکن نہیں۔ دنیا دے اس قدر رنگ اور اس قدر دنیا دی خوبصورتی، دنیا دا حسن، پھر انسان دیاں ضرورتاں، اس دیاں خواہشات، اس دا نفس، یہ ساریاں چیزاں اگر فرائض بھی چھوڑ دے تو گھیر کے اس نو گھیر گار کے اتھے لے جانیاں جتھے ایمان بھی خطرے چ پے گا۔ اس واسطے ایمان دے بچانے واسطے فرائض دی انتہائی ضرورت ہے، بندے دی ضرورت ہے فرائض ادا کرنا۔ پھر دے نال سنن نے، پھر نوافل، پھر جتنی محنت ہو کردا اور جتنے خلوص نال، جتنی دل دی گہرائی دے نال کردا، اتنا قرب الہی دا احساس ہوندا، معیت باری دا، اللہ دے ہر وقت نال ہونے دا احساس ہوندا، اور اے احساس اس نو توفیق عمل ارزاں کردا۔ پھر وہ اپنے کاروبار حیات وچ، معاملات وچ اللہ دی مخلوق نہ جسلے معاملہ کردا تے حدود الہی دے اندر کردا، اور اس سے دا نا یہ حقیقت اسلام ہے کہ ساری جڑی عملی زندگی ہے وہ اطاعت الہی دے اندر ڈھل جائے۔ عبادت دا حاصل بھی یہ ہے کہ جو غلط العام ہے کہ جی اللہ دی عبادت تو ادھاری مزدوری ہے تے اے پھر کرتے رہو تو مرنے تو بعد اس کا اجر ملے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کریم جس لئے عام آدمی نو حکم دیندا بھی مزدور نال ادھار نہ کر، اس دا پسینہ خشک ہونے تو پہلے اس دی مزدوری ادا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ مزدور دی مزدوری اس دا پسینہ خشک ہونے تو پہلے ادا کر دیتی جائے، تو آپ ادھاری مزدوری کرانا، ادھاری نہیں کرانا۔ اللہ کریم نقد دینا اور جتنی ایسی مزدوری کرنے اس تو کروڑاں گنا زیادہ دینا، لیکن شرط یہ ہے کہ مزدوری ہوئے، عقیدہ درست ہوئے، عقیدہ وہ ہوئے جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اللہ دی ذات اور اس دی صفات دے بارے، آخرت دے بارے، فرشتیاں دے بارے، جنت دوزخ، ضروریات دین دے بارے، اللہ دی کتاب دے بارے، اللہ دے انبیاء دے بارے، عقیدہ وہ ہوئے جڑا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ پھر کم کرنے دا طریقہ وہ ہوئے، کم وہ ہوئے جڑا اللہ دا حکم دا طریقہ وہ ہوئے جڑا محمد رسول اللہ نے سمجھایا۔ یہ ہے اسلام۔ اور اسلام کوئی محض ایک فلسفہ نہیں، محض ایک سوچ نہیں، محض ایک خیال نہیں، اسلام پوری عملی زندگی انسان دی جڑی ہے پوری عملی زندگی دے نال چلدا، ہر عمل زندگی دا ہر کم، ہر فعل یا اسلام ہے یا اسلام تو باہر۔ اگر وہ سنت دے مطابق ہے، اگر وہ اللہ دے حکم دے مطابق ہے تو اسلام ہے۔ مزدوری کرنا بھی اسلام ہے، اگر وہ حلال مزدوری، جائز مزدوری کر رہا۔ ملازمت کرنا بھی اسلام ہے، بال بچے نو روٹی کھوانا بھی اسلام ہے، بچے پالنا بھی اسلام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر
کوئی بندہ اپنے بال بچے نو پالدا تے وہ جڑا بیوی بچہ تے خرچ کردا وہ بھی صدقہ شمار ہو. عرض کیتا کہ یا رسول اللہ وہ تو اس دے ذمہ اللہ دی طرف واجب ہے، نان و نفقہ تو اس دے ذمہ ہے. تو فرمایا اللہ دی طرف واجب ہے تے اللہ دے حکم دی اطاعت کرنا ہی تے اسلام اور نیکی ہے. اس واسطے اس دا وہ بھی نیکی شمار ہوندا. رزق حلال واسطے محنت کردا تے رزق حلال حاصل کرنا فرض ہے. مطلب ہے جائز محنت جائز کام تے کر رہا تے او دا مطلب ہے وہ فرض ادا کر رہا. جس طرح عبادت فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح رزق حلال دی طلب اور جستجو اور اس دے واسطے محنت کرنا بھی فرض ہے. تو اسلام محض ایک فلسفہ نہیں بلکہ اسلام آدمی دی بلوغت تو لے کے اس دی موت تک اس دے ہر عمل وچ اس دے نال جاندا. بندے نو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اگر اللہ نے توفیق عبادت ارزاں کیتی ہے تو عبادت دے نال میری عملی زندگی کتنی خوبصورت تبدیلی آ رہی. اگر تبدیلی نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اس دی عبادت کرنے دے وچ کوئی کمی ہے یا خلوص نہیں ہے یا ہر عبادت واسطے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ دا حکم ہوئے اور یہ ضروری ہے کہ حضور دے سکھائے ہوئے طریقے دے مطابق ہو. جڑا کم نبی کریم تعلیم فرمایا عبادت ہے، جڑا حضور نے تعلیم نہیں فرمایا الف بے جیم کسے دے آکھے تے او عبادت نہیں بندا. عبادات صرف اون جڑیاں حضور نے تعلیم فرمائیاں اور اس طریقے نال کیتیاں جان جڑا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا تو پھر اے اسلام ہوئے گا. اور اسلام محض گل بات یا سوچ وچار یا ایک منن منان نہیں. اسلام پوری زندگی دا سودا، پوری زندگی آخری دم تک وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. زندگی دے آخر ساں تک اللہ دی اطاعت کردا چلا جائے، اللہ دی عبادت کردا چلا جائے. عبادت تو مقصود ہے اطاعت الہی. زندگی دا ہر کم جڑا اللہ دی اطاعت دے مطابق اور دائرہ اطاعت دے اندر ہے وہ عبادت ہے. اور او چونکہ اللہ دی عظمت نو مد نظر رکھ کے اللہ دی اطاعت واسطے کیتا ہوا اس واسطے وہ اسلام ہے. اسلام کیا ہے؟ اللہ دے احکام نو تسلیم کر لینا. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اتھے اپنی عقل یا اپنے دلائل یا اپنی سوچ دا کوئی دخل نہ ہوئے. اسلام دا کوئی کم خلاف عقل نہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر بندے اتنی عقل ہوئے کہ اس کام نو سمجھ لے یا اس دی جڑی وجہ یا اس دے جڑے فوائد نو سمجھ سکے. ہر بندے اتنا شعور نہیں. اس واسطے عقل معیار نہیں. اگرچہ اسلام دا کوئی حکم خلاف عقل نہیں، لیکن ہو سکتا ساری عقل اس دی بہتری نو نہ سمجھ سکتی. ہو سکتا ساری عقل اس کو ہور تصور ہوئے کہ کم اس طریقے نہ کریے زیادہ فائدہ ہو سی. تو فرمایا اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنی وچاراں، اپنے خیال یا ملنے جلنے والوں دے مشورے یا دوستاں دی رائے یا برادری دیاں مجبوریاں یا سنگت دیاں مجبوریاں یا معاشرے دیاں مجبوریاں انہاں دی کوئی حیثیت اس ویلے نہ رہ جائے. مجبوری صرف ایک رہ جائے کہ کم اس طریقے دے نال کرنا جس طریقے دا اللہ نے کرنے دا حکم دیتا. پھر اسلام دے ہر شعبے حیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نقش کف پا موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری کی تھی، اجرت تے بکریاں چرائیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب کا سامنا کیا، تکلیفیں اٹھائیں، تبلیغ فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر العیال اور بڑی لمبی برادری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی رشتہ داری ننہال دی طرفوں بھی اور ددیال دی طرفوں بھی تقریباً سارے جزیرہ نما عرب حضور دی رشتہ داری بڑھ دی. اتنی بڑی برادری، اتنی بڑی رشتہ داری، اتنے بڑے گھر دا فرد ہستی، اتنے لوکاں نال تعلق، لیکن سارے دا سارا تعلق، سارے دی ساری رشتہ داری، سارے دی ساری برادری، سارے دیاں ساریاں ضرورتاں اللہ دے حکم دے تابع. پھر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ریاست کی بنیاد رکھی، اسلامی ریاست بنائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ بھی سن، اللہ دے رسول بھی، حاکم اعلیٰ بھی آپ ہی، حکمران بھی آپ، جہاد جرنیل آپ، ان سارے زندگی دے جتنے شعبے انہاں چ حضور دا قدم مبارک اور آپ دا نقشے پا مبارک موجود ہے۔ آپ نے وہ سارے کم کیتے اور سارے اس طرح کیتے جس طرح اللہ کریم نے کرنے دا حکم دیتا۔ لہذا اسلام ہے عملی زندگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا نام۔ آپ دی اطاعت اور آپ دی غلامی جڑی ہے اے بندے نو اللہ دا محبوب بنا دیندی، یہ مقصد حیات پا جاندا اور واقعی انسان بننا اس میں نصیب ہو جاندہ۔ انسان وہ ہے جڑا سلامتی دا اور اللہ دی رضا دا سبب بن گا، دوسرے واسطے بھی بہتری دا سبب بن گا، اور وہ بندہ جڑا معاشرے دے وچ رواجات اور رسومات تو ہٹ کے محض اللہ کریم دی اطاعت واسطے اپنی زندگی وقف کر دیندا، وہ دنیا اور دنیا والے واسطے بھی بھلائی اور بہتری کا سبب بن جاتا۔ سو لہذا اسلام نہ کسی رسم و رواج کا نام ہے، اسلام نہ کوئی حکایات اور قصے کہانیاں کا نام ہے، اسلام نہ کوئی محض فلسفے کا نام ہے، اسلام نام ہے پوری عملی زندگی دا اطاعت الہی دے وچ ڈل جانا۔ اس دی بنیاد اس یقین تے ہے جڑا سانو اللہ دی ذات اور اس دی صفات تے نصیب ہے، جڑا سانو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت تے نصیب ہے، اور آپ دے رحمت للعالمین ہونے تے جڑا یقین سانو نصیب ہے۔ سارے عمل دی بنیاد اس سے یقین نو ایمان آکھیا جاندا۔ ایمان بنیاد ہے اور عمل اس دا پھل ہے، عمل اس دی شہادت ہے، عمل اس دی گواہی ہے جس تے اللہ کریم دا انعام مرتب ہوندا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔